اللہ کو دعوت دیتا ہوں اسلام اور ہم، یہ ایک جامع عنوان ہے اور تقریر بھی جامع ہے، کرنے والا بھی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سننے کی توفیق سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العظیم۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے اور عمل صالحہ کی دعوت دے اور صحیح راستہ بتائے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے تو اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے اس کی کما حق قدر کی اور یہ دین ہمارے پاس بغیر کوئی محنت کے ہماری گود میں آ گیا، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، نہ ہمیں اس کے احکام پر چلنے کا شوق۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور سے دینی امور سے دور اور بے بہرا اور ناشنا ہے۔ دوستو، اس لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں۔ قرآن میں قدم قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور گھروں کا خوف دل میں بسا ہوئے ہیں اور خدا کا خوف دل سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہ اس پر یقین، ساری نظریں ہماری ظاہری اسباب پر ہے۔ اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بڑھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو۔ نماز صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ تو بڑے ہتھیار ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں پہ نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں رب الرحمن کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم واذکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ شکر کرو، نافرمانی نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد کو دل کی دنیا میں آباد کرو اور معاشر کی اصلاح کی فکر کرو اور گناہوں سے اجتناب کرو۔ یہ دین کسی کا محتاج نہیں، اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے یا اس کے احکامات کو وجہ لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کریں گے جو تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور خدا تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، طلب مدد اور استغفار کرو، اسی میں کامیابی کی سند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیز جب تمہارے پاس ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات، دوسرا استغفار۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے، لہذا استغفار کی کثرت کرو اور خدا سے دعائیں کرو اور اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور خدا سے رجوع کرو، پھر دیکھو تم ان حالات اور پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی اور ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔